پاکستان کے محسن کرنل قذافی کو قتل کرنے سے پہلے لوہے کے راڈ سے ریپ کیا گیا تھا۔ ان کی آنتڑیاں نکالی گئی تھیں۔ آپ کو مین سٹریم میڈیا تھا، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ لیبیا کے نوجوان انقلابی ہیں جو قذافی سے بدلہ لے رہے ہیں۔ بدلہ کس چیز کا بدلہ؟ جس لیڈر نے لیبیا کو ایک مکمل فلاحی ریاست بنایا تھا، تعلیم، صحت، بجلی، گیس فری دی تھی، اس سے بدلہ؟ جو شادی شدہ جوڑے کو نئے گھر بنا کر دیتا تھا، اس سے بدلہ؟ یہ بدلہ نہیں تھا۔ یہ ریپسٹس فرانس کے تربیت یافتہ اسپیشل ایجنٹس تھے۔ ان کے ساتھ فیلڈ مارشل خلیفہ بالقاسم حفتر، وہی جس سے کل پاکستانی وفد ملا ہے، کہ باغی فوجی تھے، القاعدہ کے دہشت گرد تھے، جنہوں نے قذافی کو مارنے سے پہلے لوہے کے راڈ سے اس کی آنتڑیاں نکالی تھیں۔ یہی وہی فرانس ہے جو دنیا کو انسانی حقوق اور جمہوریت پر لیکچر دیتا ہے۔ یہ وہی فرانس ہے جو اب ابراہیم تھرورے کو مارنے کے لیے ایجنٹس بھیج رہا ہے ادھر ادھر۔ 20 اکتوبر 2011 کو قذافی کے قتل کے بعد اب تک لیبیا میں خانہ جنگی جاری ہے۔ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ جس ملک میں عرب مزدوری کرنے آتے تھے، اس ملک کے لوگ اب ہمسایہ ملکوں میں بھیک مانگنے جاتے ہیں۔ اکانومی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ فوجیوں اور دہشت گردوں کی لڑائی میں عام لوگ مارے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ شاید نہ ہوتا اگر قذافی کا لندن اسکول آف اکنامکس کا پڑھا لکھا بیٹا سیف الاسلام مغرب کے ساتھ مفاہمت کے لیے مذاکرات شروع نہ کرتا، ان کے دھوکے میں نہ آتا، نیوکلیئر پروگرام ترک نہ کرتا، فرانس، برطانیہ اور امریکہ کو لیبیا میں انٹرنس نہ دیتا۔ آج سیف الاسلام کو اپنی غلطی کا ادراک ہے، لیکن وہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔